دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کے اس بابرکت دن میں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. میرے دوستو، قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ آیت کھلے الفاظ میں ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا ہے. پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو نا، وہ موت ایک دن تمہیں آ پکڑے گی. وہ موت ایک دن تمہیں آ پکڑے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم پیش کیے جاؤ گے پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے خدا کے پاس. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو جو تم یہاں کرتے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے کام تمہیں گنوا دیں گے، بتا دیں گے. یہ آیت بظاہر اس میں سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن جب بھی اس آیت کو ترجمے کے مطابق پڑھا جاتا ہے تو دل میں ایک چوٹ سی لگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں یہ مت سوچو کہ جو ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں اس کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ نہیں، حساب لینے کا ذریعہ کیا ہے. اس آیت نے کھلے طور پر بتا دیا نا، پہلے ہی کہہ دیا کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم کہیں پر بھی ہو. بند قلعے میں رہو، شیشے والے کمرے میں اپنے آپ کو پیک کر لو، زمین کے تہہ میں گھس جاؤ، کہیں پر بھی چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قرآن دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا کہ تم کہیں بھی رہو گے، موت تمہیں آ پکڑے گی. ہاں، آ پکڑے گی. اب پکڑنے کے بعد خدا کے پاس جانا ہے. جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو انسان اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان میں پہنچتا ہے. اگلے جہان میں پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ غیر کے جاننے والے ظاہری باتیں، پوشیدہ باتیں جتنی بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. عالم الغیب والشہادہ قرآن نے کہا. پھر فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جو تم کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری باتیں تمہارے اوپر ظاہر کر دیں. تو یہاں سے ایک اصول نکل کے آیا کہ جس کی زندگی محمود ہوتی ہے نا، اس کی موت بھی محمود ہوتی ہے. اگر کوئی انسان اس دنیا میں نیکوں والی زندگی گزار کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت بھی نیکوں والی عطا فرماتا ہے. اگر کوئی انسان اس دنیا میں فاسق، فاجر، گنہگار، مشرک بن کے اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی موت بھی ویسے ہی آئے.
ایک صاحب کا قصہ لکھا کہ وہ کسی دکان والے کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ بھائی مرنے کے لیے یہاں پر سب سے اچھی جگہ کون سی؟ اس دکاندار نے کہا کہ شاید مزاق کر رہا ہے کہ جاؤ وہاں پر چبوترا ہے وہاں پر جا کر مر جاؤ۔ وہ گیا، اس نے کنویں سے پانی نکالا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور سیدھے لیٹ گئے۔ اب جب یہ دکاندار سوچنے لگا کہ یار اتنی دیر ہو گئی، یہ اٹھا نہیں، جا کر اسے جگایا تو واقعی اس کی موت واقع ہوئی۔ تو اللہ والے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بتلا دیا جاتا ہے کہ آپ کی موت کا وقت بالکل قریب ہے، اب آپ تیاری کریں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں اس موت کو بہت اچھی طریقے سے بیان کیا کہ زندگی گزارنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، ہمیں بھیج کر وہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ایک شخص کا بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کا باغ تھا، اس نے اپنے درباریوں میں سے ایک شخص کو بلایا، اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھما دی کہ میاں جاؤ اور اس باغ میں داخل ہو جاؤ اور بہترین پھلوں سے ٹوکری بھر کر لاؤ، بڑا انعام ملے گا۔ آدمی سوچنے لگا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، لیکن بادشاہ نے ایک شرط لگا دی کہ جب تم ایک طرف سے باغ میں داخل ہو جاؤ تو واپس ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آدمی سوچنے لگا چلو کوئی بات نہیں، ٹوکری ہاتھ میں لیا، اس باغ کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ پھل موجود ہے، پسند نہ آیا، سوچا یار چلو اگلے درجے سے توڑ لوں گا، کیا اتنی جلدی ہے۔ جب اگلے درجے میں قدم رکھا تو دیکھا کہ پھل یہاں تو پہلے سے بہتر ہے، سوچا چلو یہاں سے توڑ لو۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ابھی تو دوسرے نمبر پہ آئے ہیں، چلو تیسرے نمبر کے درجے میں قدم رکھ کے دیکھتے ہیں۔ جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھل یہاں پر بالکل پکے ہوئے تھے، خوبصورت تھے۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو یار آگے اور بڑھے، شاید اور بہترین پھل مل جائے۔ اسی طرح کرتے کرتے جب وہ آخر میں آیا تو وہاں پر آ کر دیکھتا ہے کہ کسی بھی درخت پر کوئی پھل ہے ہی۔ افسوس کرنے لگا کہ اے کاش میں نے پہلے درجے سے پھل توڑے ہوتے، اے کاش میں نے دوسرے درجے سے پھل توڑ لیے ہوتے، تیسرے درجے سے توڑ لیے ہوتے تو آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی، اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس مثال کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اے دوست، وہ جو بادشاہ ہے نا، بادشاہ وہ کون ہے جانتے ہو؟ وہ اللہ رب العزت کی مثال ہے۔ اس کی مثال ہے، اس بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت ہے، اور وہ جو انسان باغ کے اندر جا رہا ہے وہ انسان سے مراد ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم اور آپ۔ اور اس کے ہاتھ میں جو ٹوکری ہے نا، اس سے مراد ہمارا نام اعمال ہے، اور باغ کا مختلف حصہ ہماری زندگی کے ہر دن کے حال۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کے طور پر ہمیں اس دنیا میں بھیجا کہ جاؤ، اور ایک نام اعمال کی ٹوکری ہمیں تھما دی اور لکھ دیا کہ دیکھو تمہیں 60 سال 70 سال 80 سال اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ اگر تم 50 سال کو پہنچ گئے تو واپس 40 سال میں نہیں آ پاؤ گے، 20 سال میں نہیں آ پاؤ گے، جوانی کی جو عمر ہے اس میں واپس نہیں آ پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے یہ شرط لگا دی۔ اب انسان کیا سمجھتا ہے کہ یار ابھی تو 15 سال عمر ہے، ابھی تو 20 سال عمر ہے، ابھی کوئی نیکی کرنے کی عمر ہے، ابھی تو 25 سال ہے، ابھی دوستوں میں یاروں میں اپنی زندگی گزارے۔ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک شرط لگا دی ہے کہ اگر کوئی انسان 25 کا ہو گیا تو دوبارہ وہ 20 کا نہیں ہو سکتا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ شرط لگا دی۔ اب ہر دن ہمیں حکم دے دیا کہ بہترین نام اعمال کر کے اس ٹوکری کو بھر کر ہمارے دربار میں لے کر آؤ، بڑا انعام ملے گا۔
لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ یار چلو کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ میرے دوستو اسی طرح کرتے کرتے میعاد معین آ جائے گی، پھر وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا، کہ سب چھوڑ چھاڑ کر آخر میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اپنے مال و دولت کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کر چلے جانا۔ کوئی چیز ہمارے ساتھ میں جانے والی نہیں ہے، جو نیک اعمال ہم کر کے جائیں گے وہی ہمارا کام ہے۔ ایک بزرگ نے بہت اچھے انداز سے موت کے منظر کو بیان کیا ہے، میں مختصراً آج میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں موت آ سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، چھوٹا سا بچہ ہے، لوگ اس کی جنازہ کو لے کر جا رہے ہیں، جوان شخص ہے، اس کی جنازہ کو اس کا باپ لے کر جا رہا ہوتا ہے، بوڑھا شخص ہے، اپنے باپ کے جنازے کو بیٹا لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ کیا معلوم چلا کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہماری موت آ سکتی ہے، اور موت کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک جوان آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، اس کی بہن آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے کہ ارے بھائی جان آپ کو کیا ہوا؟ میں آپ کی بہن بول رہی ہوں، ذرا مجھ سے بات تو کریں۔ لیکن وہ بھائی کوئی جواب نہیں دیتا۔ بالآخر اس کی بیوی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے کہ میرے ہمدم، میرے ہم مزاج، ہم نے ساتھ میں جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، آج آپ کو کیا ہوا کہ آپ کوئی جواب نہیں دیتے؟ لیکن وہ بالکل شانت ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، خاموش ہوتا ہے۔ بالآخر جو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اس کی ماں آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے کہ میرے لال، میرے بیٹے، جب میری شادی ہوئی تھی تو امید نہیں تھی کہ اللہ مجھے اولاد سے نوازیں گے۔ اگر میں حج پر گئی تھی تو اللہ رب العزت سے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اللہ رب العزت سے ایک ہی دعا مانگی تھی کہ ایک اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ دنیا میں ہر چیز میرے پاس موجود ہونے کے باوجود میں ہمیشہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی، پھر اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ اے میرے بیٹے مجھ سے بات تو کرو، لیکن بیٹا خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ ماں اپنے خیالوں میں گم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی گھر میں میت ہو جائے تو اسی طرح کے واویلے سننے میں آتے ہیں نا۔ ماں آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے اگر تو دیر سے رات میں آتا تھا نا تو میں تیری ماں دروازے کا کھٹکھٹانے کا انتظار کرتی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، کنڈی کھٹکھٹائے گا، اور جیسے ہی تو کنڈی کھٹکھٹاتا تھا میں دوڑ کر جا کر دروازہ کھولتی تھی، تیرے لیے کھانا گرم کرتی تھی۔ تو ایسا تھا کہ ہر بات کا جواب دیتا تھا، کبھی میری ماں نافرمانی نہیں کی۔ میرے بیٹے آج کیا ہوا؟ کوئی جواب تو دو، کوئی جواب تو دو، لیکن بیٹا کوئی جواب نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، کہ جس وقت روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تو تم اس وقت صرف دیکھ رہے ہوتے ہو، حالانکہ ہم اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بالآخر اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو وہی ماں جو تھوڑی دیر پہلے اپنی کہانیاں بیان کرتی تھی، مرتے وقت اگر بیٹے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے تو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے دونوں آنکھوں کو بند کرتی تھی۔ آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا، اپنے بیٹے کے دونوں آنکھوں کو بند کر دیتی ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سوچتی ہے، سمجھتی ہے کہ آج کے بعد یہ آنکھیں کبھی کھلنے والی نہیں۔ اگر مردہ شخص کا منہ کھلا رہ جائے تو وہی ماں، وہی باپ جو تھوڑی دیر پہلے رو رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کسی کپڑے سے اس کے منہ کو باندھ کر لپیٹ کر بالکل بند کر۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ آج کے بعد یہ طوطی کبھی نہیں بولے گا، یہ زبان کبھی نہیں کھولے گا، کبھی باتیں نہیں کر سکتا۔
پھر 1 منٹ میں سارا منظر الگ ہو جاتا ہے. لوگ نام تک لینا گوارا نہیں کرتا. مسجدوں سے اعلانیں ہو جاتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. میت کی رٹ لگانا شروع کر دی. رشتہ دار سارے آ گئے, سارے قریبی آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی کرو جلدی کرو. کہاں جلدی کرو بھائی؟ نہیں, ارے ان کو لے کر جانا ہے. کہاں لے کر جانا ہے؟ ارے اس نے حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر اس گھر کو بنایا تھا, اسے کہاں لے کر جاؤ گے؟ کہتے نہیں, یہ تو ان کا ایک عارضی گھر ہے, ان کا خاموش نگری میں بھی ایک مکان ہے, اسے وہاں لے کر جانا ہے. پھر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میت کے قد کے اعتبار سے قبر کھودی جاتی ہے؟ کتنے قد کے اعتبار سے؟ اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے 30 فٹ کا رہ جائے تو اسی اعتبار سے اس کی قبر کھودی جاتی ہے. اگر کوئی لمبا ہے تو اسی اعتبار سے اس کی قبر کھودی جاتی ہے. آج تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین, یہ ہماری بلڈنگیں, یہ ہمارے پیسے. کوئی میرے دوستوں کام آنے والا نہیں ہے. بالآخر اسے اس گھر سے لے جانے کی تیاری کی جاتی ہے جس گھر کو انہوں نے خود حرام حلال کی تمیز کیے بغیر بنایا. اور پھر اسے قبر میں اتارنے کے لیے وہی بوڑھا باپ, کیونکہ وہ قاعدہ ہے نا کہ اگر کوئی قریبی ہو تو وہ قبر میں اترے. اگر کوئی بیٹا مر جائے تو باپ قبر میں اتر کر اپنے بیٹے کو دفن کر رہا ہوتا ہے. ارے وہی باپ جو اپنے بیٹے کے جسم پر ایک میلا کپڑا برداشت نہیں کرتا تھا, ایک میلا کپڑا برداشت نہیں کرتا تھا, آج مٹی میں اسے سلا رہا ہے. جہاں نہ لائٹ کا انتظام ہے, نہ پنکھے کا انتظام ہے, نہ روشنی کا انتظام ہے. کبھی آپ نے اس منظر کو سوچا؟ اگر آپ تنہائی میں سوچیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں گے کہ یہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں. جس پیسے کے لیے, جس ماں باپ کے لیے, جس بھائی بہن کے لیے, جس اولاد کے لیے ہم حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر صرف پیسہ آئے, ہمارے بیٹے کا اسٹیٹس ایسا ہو, ہماری بیٹی کا اسٹیٹس ایسا ہو, جب آپ تنہائی میں سوچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ سب کچھ نہیں, سب کچھ چھوڑ کر جانا ہی پڑتا ہے. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست, تمہیں معلوم نہیں کہ شاید مارکیٹ میں وہ کپڑا بھی آ چکا ہوتا ہے جس سے تیرا کفن بنتا ہے کہ نہیں؟ کس کو معلوم کہ کس دن موت آ جائے کہ وہ کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہے جس سے تیرا کفن بننا ہوتا ہے. اسی لیے میرے دوستو, ابھی وقت ہے کہ جیتے جاگتے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کریں, ورنہ مرنے کے بعد تو حوالے ہونا ہے ہی. پھر نہیں معلوم کہ کس